بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، علماء دیوبند کے درمیان اختلافات نے شدت پکڑ لی ہے اور روزانہ کے حساب سے ایک ایسا واقعہ سامنے آتا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے مولانا طارق جمیل صاحب اور تبلیغی شورا کا واقعہ گزرا ہے، اس سے پہلے مولانا راشد سمرو صاحب اور صفائے صحابہ والوں کا ایک واقعہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ محترم سامعین، اب ان واقعات کے اتنے دن نہیں گزرے، یہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت اور دیوبندی علماء ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ فتنہ شہرت ہے کہ ہم مسلک علماء کے مابین جو تلخیاں بڑھ رہی ہے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ کل پرسوں کا واقعہ شیئر کرتا ہوں جو ان دونوں واقعات سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس میں اسلحے کا بھی استعمال ہوا اور دونوں علماء اور مفتی وہ دیوبندی علماء ہیں اور اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ واقعہ ہے کہ ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے ایک دوسرے عالم دین پر نہ صرف زبان درازی کرے بلکہ ہاتھ اٹھانے تک نوبت آ جائے، حتیٰ کہ وہ عالم دین خوف اور اضطراب کا شکار ہو جائے، جبکہ دونوں علماء نہ صرف ہم مسلک بلکہ ہم مشرب بھی ہو۔ ایسے صورت میں یہ واقعہ علمی یا اصولی اختلاف نہیں بلکہ صریحاً ذاتیات اور فتنے کا مظہر ہے۔ محترم سامعین، پرسوں کا جو واقعہ ہے یہ حصول شہرت کا فتنہ ہے جس کے لیے بعض افراد کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، خواہ وہ کسی کی عزت پامال کرنا ہو یا علم اور ادب کے تمام حدود کو توڑ دینا ہو۔ محترم سامعین، سوشل میڈیا پر کل ایک ویڈیو زیر گردش تھی جو بہت زیادہ وائرل تھی اور وہ مفتی غلام فرید صاحب جو پشاور کے دارالفتہ والقضاء والے ہیں، جو آن لائن مسائل بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کی حقیقت کیا تھی؟ وہ سی سی ٹی وی کیمرے سے لی گئی ویڈیو تھی جس میں کچھ طلباء اور کچھ لوگ اس پر جپٹ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے چونکہ اس کو ٹائٹل یہ دیا گیا تھا کہ مفتی غلام فرید صاحب کو طلباء مار رہے ہیں اور اس کو مارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ سارے لوگ اور طلباء یہ مفتی ندیم صاحب کے شاگرد ہیں۔ محترم سامعین، اس ویڈیو میں یہ تاثر بھی دیا گیا ہے کہ سارا گناہ وہ مفتی ندیم صاحب کا ہے اور ان کے شاگرد اور ان کے طلباء کا ہے، لیکن جب دونوں طرف کے بات سنی گئی تو مفتی ندیم صاحب کے لوگوں نے جو اپنا موقف ظاہر کیا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ کل دوپہر سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضرت مفتی ندیم صاحب حفظہ اللہ نے محض ذاتی اختلاف کی بنیاد پر مفتی غلام فرید صاحب پر تشدد کیا۔ ہم اس موقع پر واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تاثر سراسر گمراہ کن اور حقیقت کے برخلاف ہے۔ یہ ویڈیو کسی شرپسند نے بدنیتی کے تحت ادھوری اور سیاق و سباق سے ہٹ کر منظر عام پر لائی ہے۔ اگر ہمارا مقصد محض رد عمل دکھانا ہوتا تو ہمارے پاس موجود دیگر ویڈیوز اور شواہد بھی منظر عام پر لائے جا سکتے تھے، لیکن ہم اس طرز عمل کو غیر اخلاقی سمجھتے ہیں اور اس حرکت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مفتی ندیم صاحب کے جتنے بھی شاگرد ہیں اور لوگ ہیں اور میڈیا والے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اصل واقعہ یوں ہوا تھا کہ حضرت مفتی ندیم صاحب حفظہ اللہ پر علمی اختلافات اور ذاتیات کی آڑ میں لگائے گئے الزامات کی وضاحت کے لیے مفتی غلام فرید صاحب کے بیٹھک میں ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ اس ملاقات کے دوران مفتی غلام فرید صاحب نے اچانک اشتغال میں آ کر پستول لوڈ کیا اور حملے کی نیت سے اٹھایا۔ اس نازک صورتحال میں مفتی ندیم صاحب کے ہمراہ موجود طلباء اور محافظین نے فوری طور پر دفاعی رد عمل دیا اور پستول چھیننے کی کوشش کی تاکہ کسی جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ خصوصاً اس مجلس میں معروف صحافی سنگر خان بھی موجود تھے جو اس وقت مفتی غلام فرید صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے دارالفتہ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے بھی بعد از آنے میں پولیس کو اپنے بیان میں اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ہمارے پاس خود مفتی غلام فرید صاحب کا ایک اقراری بیان بھی موجود ہے جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے جذبات میں آ کر پستول لوڈ کی اور اگر گولی چل جاتی تو شاید آج میں ایک مسلمان کے قتل کے جرم میں جیل میں ہوتا۔ یہ بیان اس واقعے کی سنگین اور اس رد عمل کی معقولیت کو واضح کرتا ہے۔ تمام طلباء اور حاضرین مجلس اس امر کے گواہ ہیں کہ رد عمل صرف اور صرف دفاعی تھا اور کسی قسم کی ذاتی یا انتقامی کارروائی ہرگز مقصود نہ تھی۔ اس کے بعد مفتی ندیم صاحب نے پوری مداخلت کرتے ہوئے طلباء کو کمرے سے باہر نکالا اور معاملے کو سنبھالا۔ ہمیں اس ناخوشگوار واقعے پر افسوس ہے اور خود مفتی ندیم صاحب بھی اس پر قلبی رنج رکھتے ہیں، لیکن یہ سب ایک سنگین خطرے کے تدارک کے لیے پوری اور فطری رد عمل تھا۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر مفتی غلام فرید صاحب اس واقعے کے متعلق کسی قسم کی انکاری یا غلط بیانی کی کوشش کرے تو ہمارے پاس موجود دیگر ناقابل تردید شواہد اور ویڈیوز کو ہم بامر مجبوری منظر عام پر لانے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، حالانکہ ہمارے اولین ترجیح معاملے کی اصلاح اور امن اور سکون کی فضا کو بحال رکھنا ہے۔
محترم سامعین، مفتی غلام فرید صاحب کے لوگوں بھی ہم نے معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ یہ طلباء کے ساتھ آئے تھے اور ان کے طلباء نہیں ہے، وہ غنڈے ہیں، اور انہوں نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور ہم نے یہ پستول اور اسلحہ اپنے دفاع میں اٹھایا ہے۔ محترم سامعین، ہم اس واقعے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اہل حق کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ ان فتنوں سے بچیں اور مفتی غلام فرید صاحب اور مفتی ندیم صاحب ان دونوں کو بٹھائے اور ان کے درمیان سالس بن جائے اور ان کا یہ فیصلہ کرے، ورنہ یہ عنقریب ایک بڑا فتنہ ابھر کر سامنے آئے گا کہ اپنی شہرت کے لیے کر رہے ہیں یا کسی اور کام کے لیے، لیکن بدنام تو اہل حق ہی ہو رہے ہیں اور اہل سنت والجماعت اور دیوبندی علماء ہی ہو رہے ہیں۔ ہر جگہ پر جھگڑے چل رہے ہیں ان لوگوں کے درمیان۔ محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ ان اختلافات کے بارے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس وقت علماء دیوبند کے درمیان کہاں کہاں پر بہت زیادہ اختلافات چل رہے ہیں اور وہ شدت کے ساتھ جاری ہیں، تو ان کی نشاندہی بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو کراؤں گا۔ ان قریب ان کے بارے میں ویڈیو آئے گی۔ اس واقعے کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا نقطہ نظر ہے؟ اپنے قیمتی رائے سے کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کریں تاکہ ہمیں آگے آپ لوگوں کی رائے سے رہنمائی ملے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اہل سنت والجماعت اور دیوبندی علماء کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا